أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ماہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ جس کے بارے میں ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں کسی نے نہ سنا ہو. اگر یہ سوال کیا جائے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اگر کسی کو یہ سوال کیا جائے کہ اتنا بتا دیجئے کہ ماہ رمضان المبارک آپ کی نظر میں کیا ہے، ماہ رمضان المبارک میں آپ کیا جانتے ہیں، تو بہت سے جواب آئیں گے، بہت سے جواب آئیں گے، جس میں ماہ رمضان المبارک کے جواب میں روزہ آئے گا، نمازیں آئے گی، نافلہ مستحب نمازیں آئے گی، دعا آئے گی، قرآن مجید آئے گا. جس کو بھی آپ پوچھیں گے ہر جگہ آپ کو جواب ملے گا کہ رمضان المبارک سے کون کون سی چیز جڑی ہوئی ہے، اور ان میں سب سے بڑی چیز کون سی ہے. تو حقیقی جواب یہ ہونا چاہیے کہ جو خداوند کریم نے بیان کیا ہے. کیا بیان کیا ہے؟ خداوند کریم نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان سے کون سی چیز جڑی ہوئی ہے، اور وہ سب کو پتا ہے. ارشاد رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ آیت 185. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. نام کے ساتھ خدا نے اس مہینے کا نام لیا رمضان المبارک، ان مہینے کے ایام جس کے درمیان قرآن مجید کو نازل کیا گیا. دیکھیے، اب ہمیں پتا چل گیا کہ خداوند کریم نے یہ مناسب سمجھا کہ ماہ رمضان المبارک کو سمجھانے کے لیے اس کا بھی تذکرہ کر دیا کہ اسی مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. اور دیکھیے، انصاف کی بات ہے، ماہ رمضان المبارک میں دنیا میں اتنی تقریریں ہوتی ہیں اور ہوں گی، واعظ و نصیحت ہوتا رہے گا، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ذاکر، کوئی مولوی، کوئی عالم دین، کوئی مفکر، کوئی اسکولر، کوئی مرجع، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ
رمضان المبارک کے درمیان قرآن مجید کی بات نہ کرے، بلکہ غیر مسلمان سے اگر پوچھا جائے تو وہ بھی شاید آپ کو بتانے پہ کامیاب ہو جائے گا، کہ اگر پوچھا جائے کہ رمضان یعنی کیا، تو بتائے گا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں مسلمان روزے رکھتے ہیں اور ان کی پاک کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور باقی چیزیں، قرآن کا نام وہ بھی شاید لے لے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جس مہینے کا اتنا گہرا رشتہ قرآن مجید سے ہے، یا یوں کہوں جس قرآن کا اس ماہ رمضان المبارک سے اتنا گہرا رشتہ ہے، کیا اس قرآن مجید کا جو حق ہے کیا وہ میں نے ادا کیا؟ کیا اس کو ادا کرنے کی میں نے کوشش کی؟ اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رمضان المبارک میں، ماہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کے بارے میں گفتگو نہ ہو۔ اور اوپر جا کے جو غیر مسلمان ہیں ان کا کہنا ہے، ایک تہمت ہے مسلمانوں پر، وہ کیا؟ ان کا کہنا ہے، اور ان کا کہنا بالکل 100% غلط ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن وہ طنز کے طور پر یا سمجھانے کے طور پر یا سخریے کے طور پر یا مذاق کے طور کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ مسلمان کا جو کہنا ہے نا وہ اتنا ہی ہے کہ آپ کے پاس جو کتاب ہے نا اس میں سے فقط اور فقط آپ حضرات قرآن مجید کی 2 آیتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا یہ آپ جو تہمت لگا رہے ہو کیا یہ سچی ہے؟ کہ سچی نہ بھی ہو، حقیقت حال یہی ہے۔ تو میں نے پوچھا وہ کون سی آیتیں ہیں؟ تو وہاں سے جواب آیا، واپس کہہ دیتا ہوں یہ باتیں غلط ہے لیکن غور کرنے کے لائق ہے، سوچنے سمجھنے کے لائق ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں آپ کے قرآن مجید میں پروردگار عالم کا ارشاد ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ صف قرآن مجید کا 61واں سورہ یعنی کہ چیپٹر 61 اور ورس نمبر 2، ارشاد رب العزت ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان لانے والے، لما تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں ایسی باتیں کرتے ہو ما لا تفعلون، جس کا فعل انجام نہیں دیتے؟ مطلب آپ کا جو کہنا ہے، آپ کا جو ماننا ہے، آپ کا جو سمجھنا ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، تم لوگ کیوں وہ نہیں کرتے جو تم کہتے ہو، جو مانتے ہو، اور حقیقت یہ نہیں۔ اور اس آیت کی ابتدا آپ نے دیکھی، اور ہر بار اس ماہ رمضان المبارک میں میری یہ کوشش رہی اور رہتی ہے کہ ماہ رمضان المبارک سب جانتے ہیں قرآن مجید کا مہینہ ہے، قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ ایک تو خدا نے رمضان المبارک کے ساتھ قرآن کا تذکرہ ایک ہی آیت میں کیا، چیپٹر 2 ورس نمبر 185۔ رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی بیان کیا، آپ نے کہا شہر رمضان ربیع القرآن، ماہ مبارک رمضان جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی بہار ہے، یعنی پورے سال قرآن تو ہونا ہی ہونا چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں خاص طور پر قرآن مجید کی بہار ہے، پھولوں کا نکلنا، لیکن پھول اکیلے نہیں نکلتے، پھولوں کے ساتھ کئی اور چیزیں بھی نکلتی ہے، اس میں سے ایک چیز اس کی خوشبو، یعنی قرآن مجید اگر رمضان المبارک کے بہار کا مہینہ ہے تو وہ فقط اور فقط قرآن کا ہی نہیں، ان قرآن کے ساتھ تدبر کا بھی مہینہ ہونا چاہیے، تفکر کا بھی مہینہ ہونا چاہیے، عمل کا بھی مہینہ ہونا چاہیے، فہم و سمجھ کا بھی مہینہ ہونا چاہیے، تب جا کے رسول کی جو حدیث ہے وہ بہار کہلائے گی۔ کیا ہم نے یہ سب کیا ہے؟ کیا ہم نے فقط ماہ رمضان المبارک میں جو لوگوں کا کہنا ہے اس کے اوپر ہی عمل کیا ہے؟ کیا ہے ہماری ذمہ داری؟ رمضان المبارک میں قرآن اس سے جڑا ہوا ہے، اور آپ پوچھیں گے نا کہ مولانا وہ دوسری آیت کون سی ہے جس کا ہم پہ آروپ ہے، جس سے ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے؟ تو میں نے بھی پوچھا، تو وہ قرآن میں وہ بھی آیت ہے، اور وہ بھی
کتاب کے سلسلے میں، اسی قرآن مجید کے سلسلے میں ارشاد رب العزت و کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ اور آیت کا نشان ہے 44۔ وہاں پر ارشاد ہوا، خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو بھلائی نیکی کا امر حکم کرتے ہو؟ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وہی بات وہ پہلی آیت میں کیا تھی، کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جس پہ عمل نہیں کرتے، یہی بات یہاں ہے، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ لیکن ساتھ میں ایک چیز آئی ہے، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم نہیں سمجھتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کی کتاب کی تلاوت کرتے ہو، لوگوں کو بر کا امر کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ کیا میرا یہ حال شاید نہیں ہو گیا ہے؟ جتنا میں قرآن مجید سے جڑا ہوا ہونا چاہیے، کیا اتنا ہوں؟ کیا ذمہ داری ہے میری؟ اور دیکھیں یہ بات قرآن مجید میں خدا نے جب ہمیں مخاطب کر بیان کیا نا، تو میں نے کہا نا، رمضان کا کسی کو بھی آپ سوال کریں گے نا تو وہ ان جوابوں میں سے ایک جواب روزے کا بھی آئے گا۔ یہ قرآن مجید یعنی ماہ رمضان المبارک یعنی روزہ، اور روزے کی بھی بات بھی خدا نے کیسے شروع کی؟ خدا نے کہا دیکھیں جناب، اس ماہ رمضان المبارک میں، ہر ماہ رمضان المبارک میں قرآن کی بہار ہوتی ہے۔ اگر میں مسلمان ہونے کے ناطے، وہ آروپ تو درکنار، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ قرآن نے کہا نماز قائم کرو، ہم نماز الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ قرآن نے کہا روزہ، ہم روزے دار بھی ہیں۔ قرآن نے کہا حج، ہم حج کو بھی ادا کرتے ہیں۔ خدا نے کہا خمس، زکوٰۃ، اخلاق، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، پڑوسیوں کا حق وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سب پہ انشاءاللہ تعالی ہم عمل کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تو وہ تنزیانہ طور پر تھا، طنز، لیکن سوچنے کی بات تھی۔ دیکھیں خداوند کریم نے روزے کا بھی حکم اسی حوالے سے شروع کیا، اور بار بار ہم یاد دلاتے ہیں کہ مسلمان، رمضان المبارک ہے، اگر تو قرآن سے تھوڑا نزدیک آ جا۔ یہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید میں جتنی بھی آیتیں ہیں، 6236 آیتیں ہیں، ان میں ایک جملہ 89 مرتبہ آیا ہے، 89 ٹائمز، اور ان میں بات ہم سے ہو رہی ہے، ہم سے۔ کیسا ہے وہ جملہ؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ اگر میں دیکھنے جاؤں کہاں پر آئی ہے، اور اس کے لیے بار بار میں دہراتا رہتا ہوں، الحمدللہ لوگوں نے کتاب لکھی ہے، اور کتاب بار بار میں دکھاتا بھی ہوں، اس دفعہ بھی دکھا لوں، کتاب موجود ہے، یہ رہا، 2 جلدوں میں ہے، 2 والیوم میں، مارکیٹ میں مل جائے گی، انگلش میں ہے۔ او یو بلیو، یا ایھا الذین آمنوا، روزے کا حکم بھی ایسے شروع ہوا۔ سورہ بقرہ کی آیت سب جانتے ہیں، خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان لانے والو تم پہ روزہ لکھ دیا گیا۔ تو یہ آیت بھی ایسے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید کے لیے میں نے کچھ کیا یا نہیں؟ قرآن مجید کے لیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے کرنا چاہیے؟ جو لوگ اس ذمہ داری کو نہیں نبھا رہے، وہ یاد رکھے کہ قرآن مجید کا کون سے الفاظ استعمال کروں، قرآن مجید کا رمضان المبارک میں ہونا لازمی لازمی لازمی۔ دیکھیں ہم رسول کریم کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ان کے نام کو سنتے ہی الحمدللہ تعالی ہم درود و صلوات بھی بھیجتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس رسول کو میں کیا منہ دکھاؤں گا، جبکہ اس رسول کی شکایت اسی قرآن میں خدا نے نازل کر دی ہے۔ یہ بھی ایک ایسی بات ہے جو سب لوگ جانتے ہیں۔ خدا کریم نے سورہ فرقان قرآن مجید کا 25واں سورہ چیپٹر 25 اور آیت کا نشان ہے 30، ورس نمبر 30، وہاں پر خدا نے کیا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔
خدا کے رسول کہیں گے اے میرے پروردگار ان قومی، کس کی بات ہو رہی ہے؟ رسول دوسروں کی بات نہیں کر رہا، اپنی قوم کی بات کر رہا ہے۔ ان قومی، میری قوم نے اس کتاب کو ایک چھوڑی ہوئی چیز بنا ڈالی۔ ہم دیکھیں اپنے اپنے گھروں میں، اپنی اپنی زندگی میں، کہ اس کتاب کو ہم نے کہاں پہ رکھا ہے؟ یا تو الماری کے اوپر ہوگا، کسی کباڑ کے اوپر ہوگا، گاڑی کے اندر ہوگا، ٹھیک ہے، جیبوں کے اندر ہوگا، سجا ہوا پڑا ہوگا۔ حالانکہ یہ قرآن اس کے لیے نہیں آیا۔ رسول تو شکایت کریں گے ہی کریں گے کہ میری قوم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا، لیکن حالانکہ یہ قرآن ہم نے بتایا تھا نا کہ قرآن کے ساتھ ہدایت کی بھی کتاب ہے، ہدایت کی بھی کتاب ہے۔ پروردگار عالم نے یہ بات بھی بیان کر دی، کس کی؟ قرآن مجید۔ ارشاد ہوا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا چیپٹر نمبر 17 اور آیت کا نشان ہے 9۔ خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن جو سب سے سیدھا رستہ ہے اس کی طرف لوگوں کو ہدایت کرتا ہے۔ اب اس قرآن مجید کے لیے میں نے کیا کیا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس ماہ رمضان المبارک میں مجھے تھوڑی سی محنت نہیں کرنی چاہیے؟ جب رسول کریم نے کہا کہ قرآن مجید کی بہار ماہ رمضان المبارک ہے، خدا نے کہہ دیا تھا کہ مسلمانوں، رمضان المبارک کا رشتہ قرآن مجید سے ہے۔ اور جو لوگ، اب دیکھیے، ہم نے قرآن مجید کا ایک ہی رخ لیا ہے ابھی تک، سب کا حال یہی نہیں ہے، غالباً اکثریت کا یہی حال ہے۔ جو قرآن مجید نے بتایا ہے، کیونکہ قرآن مجید پہ عمل میں کم کرتا ہوں، قرآن مجید میری زندگی کا حصہ بہت کم ہے، فقط پڑھنے کے لیے ہی ہے قرآن مجید۔ حالانکہ خداوند کریم نے قرآن مجید کے متعلق یا قرآن مجید سے منسوب باتیں جو ہے اس میں فقط اور فقط پڑھنے کی بات نہیں کی، کچھ اور ذمہ داریاں بھی ہیں، اور یہ ذمہ داری ہم الحمدللہ و تعالی ان حالات میں، جس حالات میں ہم اپنے اپنے گھروں میں ہیں، تھوڑی سی محنت کر لوں، تھوڑی سی کوشش کر لوں کہ میں کیا کروں، قرآن کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کروں۔ دیکھیں پروردگار عالم نے سورہ محمد قرآن مجید کا چیپٹر 47 اور آیت کا نشان ہے 24، 47-24۔ خدا نے کیا کہا؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا لوگ قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، کہ پھر کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں؟ میرا سوال ہے، اپنے آپ سے پوچھو، یہ خدا جو بات کر رہا ہے ان کے دلوں پہ تالے کی، یہ کس کی بات کر رہا ہے؟ کیا ایسا نہیں لگتا؟ کیا میں نے کبھی اپنے آپ سے پوچھا کہ یہ تالے کی جو بات ہو رہی ہے اس میں میں بھی آ جاتا ہوں؟ خدا نے قرآن مجید میں تدبر تفکر نہ کرنے والوں کے لیے کیا کہا؟ جن کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں۔ اگر میں ان میں سے ہوں تو میں کچھ اپنے آپ کو بدلوں، کچھ اپنے آپ کو آگے نکالوں، آگے چلوں۔ اور دیکھیے یہ تدبر کی جو آیت ہے قرآن مجید میں عجیب ہے۔ یہ قرآن مجید نازل ہوا تھا رسول کریم پر نا، لیکن دیکھیے یہی قرآن، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس لیے ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو قرآن مجید کی ذمہ داری ہم کو دی گئی ہے، میں ان سے بہت دور نکل چکا ہوں۔ اس لیے خداوند کریم کا اعلان ہے سورہ صاد قرآن مجید کا چیپٹر نمبر 38 ورس نمبر 29۔ غور کیجئے گا یہ آیت کیسے آئی ہے، مطلب کس انداز سے آئی ہے۔ خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انزلناہ الیک مبارک، اے میرے حبیب یہ کتاب آپ کی طرف
آپ کے اوپر بابرکت کتابیں نازل کی گئی. کس کے اوپر؟ آپ کے اوپر. کتاب انزلناہ الیک، تیری طرف، تجھ پہ میرے حبیب نازل کی. پھر دوسرا جملہ اسی آیت کا کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ ان آیتوں پہ غور و فکر کرے. میں کہوں گا پروردگار شروع میں تو نے کہا میرے حبیب تجھ پہ نازل کی گئی ہے مبارک کتاب، اور پھر صیغہ بدل گیا. خدا نے یہ نہیں کہا اے میرے حبیب یہ کتاب تجھ پہ نازل کی گئی ہے اور تو اس کتاب پہ یا ان کی آیت پہ غور و فکر کر. نہیں، کہا کتاب تجھ پہ نازل کی گئی ہے اور جواب داری ان کی ہے کہ جس کی طرف نازل کی گئی ہے یا جسے مخاطب کیا گیا لیدبروا آیاتہ، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان آیتوں پہ غور و فکر کریں. آپ دیکھیے یہ حال ہے آج میری زندگی میں، ہمارے ماحول میں قرآن کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے. جتنا کرتے ہیں وہ سب الحمدللہ و تعالی ماشاء اللہ حافظ قرآن کو ہم تیار کرتے ہیں، قرآن کی بہترین سے بہترین تلاوت لوگوں کو سکھاتے ہیں. یہ سب حکم اسلام و حکم پروردگار ہے، لیکن یہ والا جو حکم ہے غور و فکر کا، اس پہ میں نے کتنی توجہ دی، اس پہ میں نے کتنی محبت کی. قرآن مجید کا ساتھ کیا میری زندگی میں ہے؟ کیا مجھے قرآن مجید کی دوستی ہے؟ اور یہ مہینہ ہے عزیزان محترم، رسول نے ایک جملہ کہا ہے، عجیب جملہ ہے. جب بھی پڑھتا ہوں منظر کشی کرتا ہوں، سوچتا ہوں کہ یہ رسول نے جملہ کیسے کہا ہوگا. عجیب جملہ ہے. رسول نے کہا ہے اجعلوا لبیوتکم نصیبا من القرآن، اجعلوا لبیوتکم نصیبا من القرآن. اپنے گھروں میں، اپنے گھروں کے لیے قرآن کا کچھ حصہ رکھو. اب یہ جملہ ہے جو اجعلو، میں کہتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑا سوچیں نا تو لگتا یوں ہے، سمجھنے میں یوں آتا ہے کہ رسول کریم عاجز بن کے، یہ میرے الفاظ ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے ہم سے التجا کرتے، اے جعلو، اے مسلمانوں، اے جعلو، اے مسلمانوں اپنی گھروں میں قرآن مجید کا ایک حصہ رکھو، ایک حصہ رکھو. لیکن ہو کیا گیا ہے الحمدللہ، حالات ایسے ہیں کہ ہم گھروں میں ہیں تو یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن ان سے پہلے کیا تھا حالات؟ ہو سکتا ہے ہمارا حال وہ ہو گیا ہو جس کے لیے رسول نے مذمت کی ہے. یہ قرآن مجید جو ہے اس کے لیے ایک بات رسول کریم نے بیان کی ہے. رسول کریم کا کہنا ہے، کہا نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اے مسلمانوں اپنے اپنے گھروں کو قرآن مجید کی تلاوت سے روشن کرو. وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، اور یاد رکھو اپنے گھروں کو قبرستان مت بنا ڈالو. او یا رسول اللہ، تلاوت قرآن روشنی دینے والا، آپ نے کہا اپنے گھروں کو قرآن مجید کی تلاوت سے روشن کرو. پھر آپ نے کہا وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، اور اپنے گھروں کو مقبرہ، قبرستان مت بنا ڈالو. رشتہ کیا ہے؟ تو وہاں سے جواب آیا کما فعلت الیہود والنصارى، اپنے گھروں کو قبرستان مت بنا ڈالو اس کی طرح کہ جس طرح سے اہل توریت نے یا تورات نے اور اہل انجیل نے اپنے اپنے گھروں کو کیا بنا دیا؟ کما فعلت الیہود والنصارى. کیا کیا ان لوگوں نے؟ تو رسول کا جواب آیا صلوا فی الکنائس والبیع وعطلوا بیوتہم. وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ اپنے اپنے عبادت خانوں میں اپنی عبادت کو انجام دیتے تھے اور اپنے گھروں کو ان
کاموں سے فارغ رکھا ہوا. اور طلوع بیوتہم، گھروں میں انہوں نے اس کام کو چھوڑ دیا. اس لیے رسول نے کہا، ایک تو پہلے کہا اپنے گھر میں قرآن مجید کا کچھ حصہ رکھو، ایک. دوسرا کہا ان کی طرح مت بن جاؤ کہ قرآن، ہماری زبان میں قرآن ایسا نہ ہو کہ قرآن فقط مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، گاڑیوں میں، عبادت کی جگہوں میں، وہاں پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہو، اور اپنے گھر جو ہے وہ اس قرآن مجید سے فارغ ہو. رکھا ہوا تو ہو لیکن اس کی تلاوت نہ ہو. ان کے لیے جو ذمہ داری ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ نہ آئے ہو، عمل کرنے کا ہے. اس لیے مولا کائنات نے اپنے لال حسن حسین کو وصیت، دیکھ لیجئے، یہ مہینہ بھی مولا کائنات کا بھی ہے. مولا کائنات نے اپنے لال کو کہا اللہ اللہ فی القرآن، اللہ اللہ فی القرآن. خبردار خبردار، بیدار رہنا قرآن مجید کے معاملے میں. لا یسبقکم بالعمل به غیرکم، ایسا نہ ہو کہ تم سے علاوہ اور کوئی لوگ عمل کرنے میں تم سے آگے نکل جائے. قرآن کا خیال رکھنا، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا. اور عجیب عجیب، ہمارے آپ کے چوتھے امام زین العابدین سید الساجدین کا ایک قول ہے، عجیب قول ہے. یہ سب جتنے اقوال ہیں، جتنی باتیں قرآن مجید میں آئی ہے، قرآن مجید کے سلسلے میں آئی ہے، میں کہاں اور وہ کہاں. تھوڑی سی محنت کرو، مسلمان، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تھوڑی سی کوشش کرو، تھوڑی سی. یہ میرے لیے آئی ہے کتاب، میرے لیے. ہمارے چوتھے امام نے ارشاد میں کہا لو مات من بین المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کے درمیان ہے جو بھی رہتا ہے، اگر وہ سب مر جائے، سب، لو مات من بین المشرق والمغرب لما استوحشته بعد ان يكون القرآن معي. تو میں سید الساجدین زین العابدین، مجھے وحشت محسوس ہوگی نہیں اگر مشرق و مغرب کے درمیان سب لوگ مر جائے، اور قرآن اگر میرے ساتھ ہوگا تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں. کیوں؟ میرا ساتھی ہوگا قرآن. مطلب زندہ رہنے کے لیے چوتھے امام کیا بیان کرتے؟ قرآن مجید میرے لیے کافی ہے، مجھے کسی کا ڈر نہیں. عزیزان محترم، قرآن مجید بہت فائدے والا ہے، بہت فائدے والا ہے. ایک حدیث جو ہے بہت چھوٹی سی، بہت چھوٹی سی، یہ سب باتیں بیان کرنی بہت آسان ہے. اتنی گہری بات رسول کریم نے کی ہے کہ جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. میں تو سوچتا ہی رہتا ہوں. رسول نے اتنا چھوٹا سا جملہ قرآن مجید کے معاملے میں کہا کہ آپ نے کہا القرآن هو الدواء. القرآن هو الدواء. قرآن مجید جو ہے نا وہ ایک دوا ہے. مسلمان، تیری زندگی کے لیے قرآن مجید دوا ہے. اس لیے ماہ رمضان المبارک میں ہم قرآن کو نہ بھولیں. قرآن کے لیے ہماری جو ذمہ داری ہے ان پہ ہم غور و فکر کریں. قرآن مجید میری آپ کی زبان پہ ہونا چاہیے. قرآن مجید میری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. رسول کریم نے ارشاد فرمایا، کہا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب. بے شک جس کے منہ میں، مطلب جس کی زبان کے اوپر قرآن کا کچھ تھوڑا سا حصہ نہ ہو، اس کی مثال اس گھر کی طرح ہے جو خربان خرب ہے، یعنی کہ بیابان ہو چکا ہے، کھنڈر ہو چکا ہے، آباد نہیں بلکہ برباد ہے. مسلمان، رسول نے کہا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب. میری زندگی اگر میں آباد بنانا چاہتا ہوں تو قرآن میری زندگی کا کم سے کم حصہ ہونا چاہیے. اس کے لیے مجھے کوشش کرنی چاہیے. اس قرآن کے معاملے میں خدا نے کیا باتیں نہیں بیان کی، کیا باتیں نہیں بیان کی.
یہ قرآن کی جو خوبیاں ہے وہ مجھ پہ اثر کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ میں قرآن مجید سے کافی دور چلا گیا ہوں. قرآن میری زندگی کا حصہ ہے ہی نہیں. دیکھیں اس قرآن کے معاملے میں پروردگار عالم نے اپنی پاک کتاب میں یہاں بھی اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں پر بھی مومنوں کی بات ہو رہی ہے. میں پوچھوں اپنے آپ سے، یہ مجھ پہ اثر ہوتا ہے اس بات کا؟ پروردگار عالم نے سورہ انفال قرآن مجید کا 8واں سورہ چیپٹر 8 ورس نمبر 2، خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون، مومن نہیں ہے یا صاحب ایمان وہ ہے ہی نہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن نہیں ہے سوائے وہ لوگ کہ اللہ کی اگر بات کہیں پر آ جائے، اللہ کو یاد اگر کیا جائے، اللہ کا ذکر کہیں پر ہو جائے یا کیا جائے، وجلت قلوبهم، ان کے دل جو ہے نا وہ تڑپنے لگتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان پہ ان کے پروردگار کی آیتوں کی اگر تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، زیادہ ہوتا ہے. کیا ایسا ہے؟ خدا نے کہا مومن تو وہی ہے، حقیقی مومن جو اعلیٰ درجے کا اعلی پائے کا مومن ہے. وہ کون ہے؟ کہ خدا کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے. یہ ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن میری زندگی کا حصہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اگر قرآن مجید میری زندگی کا حصہ بن جائے، یہ کتاب دستور حیات دستور زندگی ہے، اور رمضان المبارک اسی لیے ہے کہ مجھے اس چیز کا صحیح سے اندازہ ہو جائے. یہ موقع ہے عزیزان محترم کہ اس کتاب پہ میں محنت کروں، میں عمل کروں، میں کوشش کروں. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، کوششیں کرنی پڑے گی. میں بیدار ہو جاؤں، میں جاگ جاؤں. دیکھیے عزیزان محترم، ایک بات واپس کہہ دو، ہے دنیا میں ایسے لوگ جن کی زندگیوں میں یہ موقع نہیں ملا کہ وہ قرآن سے دوستی کیسے کرے، وہ قرآن کے نزدیک کیسے جائے، نہیں ملا. دیکھیے ایک آیت بار بار ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن مجید کے معاملے میں. اس میں اعلان رب العزت ہوتا ہے. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ، آیت کا نشان ہے 204 7204. خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اگر قرآن مجید پڑھا جائے تو تم غور سے اس کو سنو، خاموشی اختیار کرو تاکہ شامل رحمت شاید ہو جاؤ. دیکھیں خدا نے کیا کہا؟ خدا نے فقط اقرا نہیں کہا کہ پڑھ، خدا نے یہ بات بھی کی ہے کہ اگر قرآن مجید پڑھا جائے تو تم سنو. تو اب جن کو قرآن مجید نہیں آتا وہ بھی اس مہینے کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. کیا کر کے؟ جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن پڑھواتا ہے ان کو سن کے. یہ ادنا سی کیا ہے؟ ذمہ داری ہے، چھوٹی سی. مجھے نہیں آتا قرآن، میں ان پڑھ آدمی، مجھے موقع ہی نہیں ملا اپنی زندگی میں کہ میں قرآن مجید کو پڑھوں، سیکھوں، سمجھوں، نہیں ملا موقع. خیر اب کیا کروں؟ تو آپ کہیں گے مولانا بس اتنا سننا. میں کہوں گا ہاں، سننے کے ساتھ ایک کام کرنے کا ہے. وہ کیا کام ہے؟ صادق علیہ محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ سے وارد ہوئے. آپ نے کہا کہ ينبغي للمؤمن ان لا يموت حتى يتعلم القرآن او يكون في تعلمه. ضروری ہے مومن کے لیے، ينبغي للمؤمن، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے مولا؟ اللہ یموت. مومن کے لیے ہونا چاہیے کہ وہ نہ مرے. اوہ مولا کیا موت ہمارے ہاتھ میں؟ وہ تھوڑی ہمارے ہاتھ میں کہ کب مریں گے، کب تک زندہ رہیں گے. لیکن امام نے کیا کہا؟ ينبغي للمؤمن ان لا يموت. مومن کو نہیں مرنا چاہیے جب تک
حتی یتعلم القرآن او یکون فی تعلمہ، جب تک کہ وہ قرآن مجید کا علم حاصل نہ کر لے یا تو علم حاصل کرتے ہوئے مر جائے. یعنی کہ اے مسلمان، اگر تجھے قرآن مجید نہیں آتا، اس کی تعلیم تو نے حاصل نہیں کی، تو جاگ جا ابھی سے. مومن اگر ہے تو قرآن مجید کو سیکھنا شروع کر دے آہستہ آہستہ سے، کیونکہ مومن کو نہیں مرنا چاہیے جب تک کہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل نہ کر لے یا تعلیم حاصل کرتے کرے اس دنیا سے چل بسے. یہ چھوٹی سی ذمہ داری. کیوں؟ کیونکہ خدا نے یہ بھی کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو. اب مجھے نہیں آتا تو میں سنوں، اور سننے کے علاوہ اگر مجھ میں طاقت ہے، ممکن ہے، تو میں کیا کروں؟ سیکھنے کے لیے نکلوں. یہ مہینہ ہے، گھروں کے اندر سیکھوں، آن لائن سیکھوں، کسی سے فون کر کے سیکھوں، اپنے یا جو جس کو بھی آتا ہے ان سے سیکھوں. کیوں؟ اس کی شکایت کی جائے گی. اور یہ باتیں ہر سال ذاکرین کرام سے ہم سنتے ہیں کہ قرآن مجید بھی قیامت کے دن شکایت کرے گا کہ مجھے چھوڑ دیا گیا تھا. اس لیے ہمارے یہاں یہ بھی قول آیا ہے رسول کریم کا. چھٹے امام نے کیا کہا تھا کہ مومن کے لیے سیکھنا ضروری ہے، اور جو نہیں سیکھ پایا اس کے لیے، اور جو سیکھ پایا اس کے لیے بھی ایک حدیث کو بیان کر دیتا ہوں. رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا من علم ولدا له القرآن، جس نے بھی اپنے بچے کو قرآن مجید کی تعلیم دی. من علم ولدا له القرآن، جس نے بھی اپنے بچے کو قرآن مجید کی تعلیم دلوائی، قلدہ اللہ قلادۃ یعجب بها الاولون والآخرون یوم القیامہ، جس نے بھی اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دی، خداوند کریم قیامت کے دن اس کے گلے میں ایک ایسا ہار اس کو پہنائے گا کہ جس سے پہلے اور آخر والے سب لوگ اس سے عشق کریں گے، اشتیاق رکھیں گے. لوگ پوچھیں گے کہ اس کو یہ ہار کہاں سے ملا، یہ کون سا ہار ہے؟ تو رسول نے کہا قیامت کے دن جس کے گلے پہ یہ ہار ہوگا اسے پتا چل جائے گا کہ یہ وہ والدین ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی. عزیزان محترم، دیکھا آپ نے، یہ قرآن کی تعلیم کسی اور کو دلانا اتنا فائدہ ہم کو پہنچا سکتی ہے، تو اگر میں خود اس کو سیکھوں، میں خود اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کروں، میں خود اس کے لیے محنت کروں، تو مجھے کیا اجر مل سکتا ہے، مجھے کیا فائدہ نہیں ہو سکتا. اس لیے جو نہیں پڑھ پاتے، جس کو نہیں آتا، ان کی چھوٹی سی ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن مجید کو سننا. اب ایک اور حدیث بیان کر دوں. حدیث ایسی ہے کہ جس کو پڑھتے ہی میں نہیں سمجھ پاتا، کیسے میں آپ کو سمجھاؤں، لیکن اپنے سننے والوں کو یہ بیان کر ہی دیتا ہوں. آپ حضرات اپنے اپنے گھروں پہ اس حدیث پہ غور کیجئے گا، اس کو اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریے گا. میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی. لیکن اس میں مجھے ایک چیز سمجھ میں آئی، وہ آپ کو بیان کر دوں کہ یہ حدیث شاید اس کے لیے ہے کہ جو قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے، ان کی ہمت افزائی ہو رہی ہے. ورنہ اس کے لیے بہت بڑے پائے کا عالم ہونا چاہیے، میں جو ہوں نہیں. اس لیے آپ کو یہ ہدیہ کر دیتا ہوں. عجیب حدیث ہے. کئی دیر تک میں نے غور کیا کہ میں اس کو پڑھوں گا تو کیسے پڑھوں گا، سمجھاؤں گا تو کیسے سمجھاؤں گا. میں نے کہا چلو میں سمجھاؤں گا نہیں، فقط پڑھ دوں گا، اور انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ان کی برکت سے مجھے اور آپ کو اس کی انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے سمجھ آ جائے گی. رسول کریم نے ارشاد فرمایا، کہا یدفع عن قارئ القرآن بلاء الدنیا ویدفع عن مستمع القرآن بلاء الآخرہ. عجیب ہے نا. قرآن مجید کا جو قاری ہے، پڑھنے والا ہے، ان سے یرفع، ان سے دنیا کی بلا رفع کی جائے گی، دور کی جائے گی. کس کے لیے؟ قرآن پڑھنے والے کی اور دنیا کی بلا.
وَيُرْفَعُ عَنْ مُسْتَمِعِ الْقُرْآنِ بَلَاءُ الْآخِرَةِ، اور جو قرآن مجید کا سننے والا ہے، غور سے سننے والا، فقط ایسے نہیں، مستمع غور سے سننے والا، اس کے لیے کیا ہوگا؟ آخرت کی بلا کو رفع کیا جائے گا۔ عجیب، اس آیت کو پہلی نظر میں اگر دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ یار اس میں تو سننے میں زیادہ فائدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آخرت کی بلا ٹل جائے گی نا، تو میں یوں کروں فقط سنتا ہی رہوں، پڑھوں نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو پڑھنے والا ہے اس کے لیے یرفع عن قاری الدعاء عن قاری القرآن بلا دنیا کی بلا۔ اس لیے میں نے کہا کیسے سمجھاؤں اس کو، میں تو نہیں سمجھ پایا، لیکن اس میں ایک بات میں سمجھ پایا کہ یہ شاید رسول کریم اس کو سمجھا رہا ہے کہ اے بندہ، اگر تم نہیں پڑھ سکتا نا تو یاد رکھنا سننے میں بھی تیرا فائدہ ہے، اور دوسری طرف سے ایسے بھی سمجھا سکتے ہیں اس کو کہ یہ کوئی ان پڑھ لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ سمجھدار لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اس لیے مرتبہ بڑھ گیا۔ اس لیے کہا یرفع عن قاری القرآن بلاء الدنیا، جو قرآن پڑھنے والا ہے، ٹھیک ہے، اس کو دنیا کی بلا یا دنیا کے امتحان سے مکت کیا جائے گا، بچایا جائے گا، اور جو غور سے سننے والا ہے اس کو آخرت کی بلا سے بھی دور کیا جائے گا۔ ایسے ہی نہیں، یہ ایسے بلند لوگوں کی شاید بات ہو رہی ہے کہ جو قرآن پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، غور سے سمجھتے بھی ہیں، اور قرآن کا جو مقصد ہے اس کو حاصل کرتے ہیں، تو ان کو یہ سب فائدہ ہوگا۔ اس لیے عزیزان محترم، اس ماہ مبارک رمضان میں یہ جو قرآن کا مہینہ ہے، خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خدایا تو ہم کو اس لائق بنا دے کہ ہم تیری کتاب کے نزدیک آ جائے۔ اس مہینے میں تیرے سے دعا ہے، خدایا مجھے اتنی توفیق عنایت کر کہ قرآن کا جتنا حق ہے میں اتنا ادا کر لوں۔ عزیزان محترم، آپ دعا میں دیکھیے گا جتنی بھی ختم القرآن دعا ہے اس میں ہر بار دعا کے جملے وہ آئے ہیں، اللہم ما ادینا حق تلاوت، ہم نے اس قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا نہیں کیا، خدا اس کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عنایت کر۔ وهذا والحمد لله رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم۔